اردو اوشن کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ یہ ویڈیو خصوصی طور پر اس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے کہ اس کو دیکھ کر کوئی ایک بہن بھی اپنی اصلاح کر لے تو ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ عورت کے لیے 2 حالتوں میں خوشبو استعمال کرنا حرام ہے۔ پہلی حالت یہ ہے کہ جس عورت کا شوہر انتقال کر جائے اس کو 4 ماہ اور 10 دن تک خوشبو استعمال کرنا حرام ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ہمیں کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے سے منع کیا جاتا تھا، البتہ شوہر کی وفات پر 4 ماہ اور 10 دن تک سوگ منانے کا حکم تھا کہ ہم سرما نہ لگائیں، خوشبو کا استعمال نہ کریں اور نہ ہی رنگا ہوا کپڑا پہنیں۔ البتہ ایسا کپڑا پہننے کی اجازت تھی جو بننے سے پہلے ہی رنگا گیا ہو، اور حیض سے پاک ہونے کے وقت ہم میں سے جب کوئی غسل کر لے تو اس کو اجازت دی گئی کہ وہ خوشبو استعمال کر لے، اور ہمیں جنازوں کے پیچھے جانے سے منع کیا جاتا تھا، بخاری و مسلم۔ دوسری حالت یہ ہے کہ جب کوئی عورت ایسی جگہ جائے جہاں اجنبی مرد موجود ہوں، حتیٰ کہ مردوں کے راستے سے بھی گزرنا پڑے جہاں سے مردوں تک خوشبو پہنچ سکتی ہو، تو ایسے وقت عورت کے لیے خوشبو کا استعمال حرام ہے۔ بہت سی عورتیں اس سلسلے میں کوتاہی برتتی ہیں، جبکہ اس سلسلے میں سخت وعید وارد ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر کسی قوم پر سے گزرے تاکہ وہ اس کی خوشبو سونگیں تو وہ عورت زانیہ ہے۔ احمدی، نسائی، ترمذی، ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کا ایک عورت سے سامنا ہوا جس سے خوشبو اور عطر کی مہک آ رہی تھی، اس کے دامن سے غبار اڑ رہا تھا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، او جبار کی بیٹی، کیا تم مسجد سے آ رہی ہے کیا؟ اس نے کہا ہاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے اپنے محبوب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو عورت مسجد میں خوشبو لگا کر آتی ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ اپنے گھر نہ لوٹ جائے اور جنابت کی طرح غسل نہ کر لے۔ مسلم۔ دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ شکریہ۔